बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु मसनवी शरीफ का जो दर्स हुआ था उसके फैज़ान व बयान में हज़रत रूमी क़ुद्दस सिर्रुहु सामी का ये कौल बलीग़ ज़ेर बहस था कि कार मर्दां रोशनी व गर्मी است कार दूना हीला व बेशर्मी است। चूँकि उसमें इश्क़ हकीकी और उसके फैज़ान में कुर्ब व वसल और नूर इरफ़ान का मिलना और फिर नूर इरफ़ान की जो रोशनी है उसमें ज़िंदगी के बकिया मराहिल बारगाह कुर्ब महबूब में गुजारना उसका एक तसलसल से बयान था। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक और रुख पेश फरमाते हैं कि ताकि हर छोटे बड़े को, हर साहिब इल्म और बे इल्म को, हर तजर्बाकार और ना तजर्बाकार को जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आसानी से समझ में आ जाए। तो उन्होंने इंतहाई आसानी के साथ समझाने के लिए एक वाक़या तरतीब दिया और वाक़ये का नतीजा बयान करने के बाद उसकी सारी कैफियत रोशन हो जाने के बाद यकदम जो रुख बदलते हैं, दिलों की जो काया पलटते हैं और तसव्वुरात और रुझान को जो पस्तियों से बुलंदी की तरफ दावत दे के ले जाते हैं, वो मिसाल इस तरह बयान करते हैं कि बादशाह एक कनीज़ पर आशिक हो गया। वो अपने हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी। वो कनीज़ एक ज़रगर पर आशिक थी। ये इश्क दर इश्क सिलसिला चलता रहा। बादशाह ने उसे हासिल किया। हासिल करने के बाद वो ज़रगर फौत हो गया। उसका जो कैफियत थी उस कनीज़ की, उस खूबसूरत दोशीज़ा, उस हुस्न व जमाल, उस माह पैकर खूबसूरत लड़की के, उसके दिल के अंदर जो जज्बात मोहब्बत थे वो भी सर्द हुए। मिजाज नरम गर्म हुआ। वो जवानी के असरात मदहम हुए। वो हुस्न व जमाल खाक में मिल गया, हड्डियों का ढांचा रह गया। तो ना उस लड़की के दिल में ज़रगर का जोश इश्क रहा और ना बादशाह के मिजाज में उस कनीज़ का ख़याल मोहब्बत जो था अंदर वो ख़त्म हो गया। अपनी अपनी जगह दिल सर्द हो गए। तो जनाब रूमी यहाँ के फरमाते हैं कि जो इश्क ऐसे असबाब के साथ रूनमा हो, जो असबाब फ़ानी हों, ज़वाल पज़ीर हों, एक मौके पर जाके वो इश्क ख़त्म हो जाता है। वो इश्क नहीं रहता। और वो इश्क जिसके असबाब ख़त्म ना होने वाले हों, जो इश्क ज़वाल पज़ीर ना हो
اور اس کے اسباب و لوازمات و وسائل، ذرائع و قرائن اتنے روشن جلی اور غیر فانی ہوں، وہ عشق مرے گا کیا، وہ تو دم بدم ترقی کرتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کے تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجازی جلن کو، مجازی سوز و ساز و طلب کو عشق سے تعبیر تو کر دیا ہے، مگر حقیقت میں یہ عشق نہیں۔ جناب رومی فرماتے ہیں کہ لفظی مشارکت کے علاوہ تم اس میں ایک قدر مشترک دیکھو۔ قدر مشترک کیا ہے؟ جلن، سوز، تڑپ، بے صبری، چیخ و پکار، رونا، بے آرامی محبوب کے سوا، یہ مجاز میں بھی ہے اور حقیقت میں بھی۔ تو اس قدر مشترک کی بنا پر میں نے لفظ عشق سے تعبیر کر دیا ہے۔ جناب سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی جگہ یہ بات درست ہے کہ مجاز بھی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ اہل کمال کو، طالبین کمال کو جب کمال حاصل نہیں ہوتا تو وہ مجاز کے راستے سے حقیقت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو عشق کہنا بے ادبی نہیں، یہ بھی حقیقت پر اثر انداز ہو رہا ہے، چونکہ مجاز کے ذریعے وہ حقیقت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جتنا یہ مجازی سلسلہ ہے دنیا میں، اس میں بھی تو حسن الہی کا جلوہ تو موجود ہے نا، تو اس ایک جلوے کی ایک کرن کو پکڑ کر لوگ حقیقت پر پہنچ جاتے ہیں، تو اسے عشق کہنا روا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ عشق ختم نہیں ہوتا۔ یہ مجازی جو عشق ہے نفسانی، اس کو عشق کہنے کے بجائے اس کو ہوس کہنا چاہیے، چونکہ ہوس ختم ہو جاتا ہے اور عشق ختم نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے کہ مگس کند و پروانہ آتش کزید، ہوس دی کرو عاشقی دیگر است۔ آپ دیکھیں پروانہ، اسے پتہ ہے کہ موت ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، اور مکھی اسے پتہ ہے کہ آگ کی طرف موت ہے، یہ گڑ کی طرف چلی جاتی ہے، شمع کی طرف نہیں جاتی، اور پروانہ گڑ کی طرف نہیں جاتا، شمع کی طرف چلا جاتا ہے، چونکہ وہ اپنے محبوب کے جلوے دیکھتا ہے۔ جب محبوب کو دیکھے تو موت بھول جاتا ہے، محبوب کو دیکھے تو موت بھول جاتا ہے، اور جو چیز موت کو فراموش کر دے وہی حقیقت ہے، اور وہی محبوب حقیقی کا حقیقی جلوہ ہوتا ہے۔ یہاں آ کے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں تو آ ہی گئی ہے، لیکن بڑے پیار سے ارشاد فرماتے ہیں، زاں کے عشق مردگاں پائندہ نیست، زاں کے مردہ سوئے ما آئندہ نیست۔ مردے، ان کا عشق بھی تو مردہ ہی ہوگا۔ ان کی حد معلوم ہے۔ یہ جتنے مردہ لوگ ہیں مجاز میں رہنے والے، ان کی ابتدا بھی اور انتہا بھی ہے۔ انتہا پہ پہنچ کے یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کا عشق، جس کی محبت کو، جس کی چاہتوں کو ہم عشق کہتے ہیں، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا، اور جس کی ابتدا بھی نہیں اور انتہا بھی نہیں، وہ لازوال ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، حی قیوم لا یموت کی شان والا ہے، لہذا اس سے جو پیار ہوگا وہی عشق کہلائے گا۔ تو یہاں یہ آ کے فرماتے ہیں، زاں کے عشق مردگاں پائندہ نیست، زاں کے مردہ سوئے ما آئندہ نیست۔ مردوں کا جب عشق ہے ہی مردہ، ناپائیدار ہے،
اس لیے کہ انہیں اپنی طرف بلاؤ تو یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتے، لہٰذا تم ان کے عشق میں جب الجھو گے تو آدھے راہ میں ہی مر جاؤ گے۔ میرے عشق میں آؤ، اللہ کے عشق میں آؤ، اگر منزل نہ بھی ملی تو پھر بھی مقبولین کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہاں آ کے وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ لیکن غنی کاشمیری کا ایک شعر ہے، وہ اس مناسبت سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی، نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی، با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد، با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد۔ پروانہ عاشق ہے نا، چراغ جلے تو پروانہ جان دیتا ہے نا، تو یہ بجلی جب چمکتی ہے تو پروانہ ادھر کیوں نہیں جاتا؟ وہ فرماتے ہیں، با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد، یہ چھوٹے چھوٹے بلب جلتے ہیں، قمقمے چلتے ہیں، دیا جلتا ہے، اس پہ جان دیتا ہے، تو جب بجلی آسمان پہ چلتی ہے حیرت زدہ ہے، تو یہ پروانہ بجلی کی طرح رخ کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب یہ دیتا ہے کہ وہ چمک کے مر جاتی ہے اور یہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اس لیے جو نہ مرے ہم اس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں۔ نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی، با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد۔ کوئی پروانہ ہم نے نہیں دیکھا مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہ جو بجلی جب چمکتی ہے تو اس کی طرف جائے۔ اسے بھی پتہ ہے کہ یہ چمک کے غائب ہو جائے گا تو تلاش کہاں کریں گے اس کو، اس کے پیچھے رہو جو ازل سے ابد تک چمکتا ہی رہے۔ یہاں جناب رومی قدس سرہ سامی طالبین حق کو ارشاد فرماتے ہیں، عشق زندہ در روانو در بسر، ہر دمیں باشند ز غنچہ، ہر دمیں باشند ز غنچہ، تازہ تر عشق زندہ در روانو در بسر، جو عشق زندے کا جو زندہ عشق ہے، در روانو روح میں بھی ہے، در بسر آنکھ میں بھی ہے، اس کا پہلا جو پرتاؤ ہے، جلوہ جو پہلی دفعہ آ کے عاشق پر اثر کرتا ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے، اس کے بعد آنکھ میں آتا ہے، پھر دماغ میں آتا ہے، پھر تن من پر آ کے حاوی ہو جاتا ہے۔ عشق زندہ در روانو در بسر، زندہ عشق، زندے کا عشق جو زندہ ہے یہ روح میں بھی ہے، یہ آنکھ میں بھی ہے، ہر دمیں باشد ز غنچہ تازہ تر۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح وہ غنچہ جو ابھی پھول نہیں بنا لیکن کلیاں جو پھول بننے والی ہوتی ہیں، بلبل کی ساری توجہ ادھر رہتی ہے۔ یہاں عارفین ایک بات اور فرماتے ہیں، عارفین یہ فرماتے ہیں کہ پھول کی طرح تازہ رہتا ہے عشق محبوب، لیکن ایک وقت میں جب پھول اپنی جوانی پر نہیں آتا تو بلبل اس پر اپنا جان و دل قربان کرتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو بلبل دوسرے پھول پر چلی جاتی ہے، کسی دوسرے غنچے پر چلی جاتی ہے۔ لیکن عشق محبوب جو ایک دفعہ روح کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے اس کی ظاہری وقتی شکل و شباہت تازہ غنچے کی طرح ہے، لیکن عین غنچے کی طرح نہیں، غنچہ کبھی مزمحل ہو جاتا ہے، اس پر خزاں بھی آ سکتی ہے، اور عشق حقیقی پر کبھی خزاں نہیں آتا۔ عاشق ہمیشہ جوان رہتا ہے، عاشق ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، رات ہو کہ دن ہو، صبح ہو کہ شام ہو، عاشق تر و تازہ رہتا ہے، ہمیشہ اس کا عشق جوبن پہ رہتا ہے، اور ہمیشہ عاشق اپنے معشوق کی طلب و تلاش میں رہتا ہے۔
وہ کچھ کھائے تو اسی کے خیال میں، پیے تو اسی کے خیال میں، سوئے تو اسی کے خیال میں، جاگے تو اس کی جستجو میں، اور سوئے تو اس کی طلب میں، اٹھتا ہے تو اسی کے خیال میں، زبان ہے تو نام اس کا، قدم ہوں تو در و بام اس کے، ہاتھ ہوں تو گرفت اس کی، پاؤں ہوں تو رفت اس کی، زبان ہو تو گفت اس کی، دن ہو یا رات بات اسی کی، آنکھ ساری کائنات کو دیکھتی ہے، مرد ہیں، عورت ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، خار ہے، گل ہے، دریا ہے، صحرا ہے، چمن ہے، پہاڑ ہیں، جدھر دیکھتا ہے، دیکھتا وہ کائنات کو ہے، لیکن اس کے اندر اپنے محبوب کے جلووں کی تلاش میں رہتا ہے۔ کہاں میرے محبوب کے جلوے بے نقاب ہو جائیں کہ میں اپنے محبوب کے چہرہ زیبا کی زیارت کر لوں۔ تو حضرات گرامی، جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مشکل سی تھوڑی سی بات کو بیان کر کے آگے ایک اور بات بڑی خوبصورت فرماتے ہیں، ارشاد: عشق آن زندہ گزی کو باقی است، بس شراب جاں فزایت ساقی است۔ اگر عشق کرنا ہی ہے، اور وہ آدمی کیا ہے جو محبت سے بیگانہ ہو، وہ انسان ہی کیا ہے جس کے دل میں عشق کی چنگاریاں فروزانہ ہوں، وہ انسان ہی کیا ہے کہ جس کا محبوب نہیں، وہ انسان ہی کیا ہے جس کے وجود کے اندر تڑپ، لذت و لطافت نہیں۔ اور اگر تڑپ، لذت، لطافت چاہتے ہو تو اس محبوب کی جلن اور خیال سے لو جو محبوب کبھی فانی نہ ہو۔ تو فرمائے عشق آن زندہ گزیں کو باقی است، اس محبوب کی محبت میں گم ہو جاؤ جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور جب تم اس میں فنا ہو جاؤ گے تو وہ اپنے کرم سے، عشق کی تابانیوں سے تمہیں بھی زندگی عطا فرما دے گا، تمہیں بھی زندہ کر دے گا۔ بس شراب جاں فزایت ساقی است، پھر وہ ایسا ساقی ہے کہ اس شراب وصل، اس شراب وصل کا قطرہ قطرہ تمہیں پلائے گا جو تمہاری جان کی بقا میں اضافہ کرے گا اور لذتوں میں شدت پیدا کرے گا اور وصل کے درجے پر قائم رکھے گا۔ بس شراب جاں فزایت ساقی است، وہ ایسا ساقی ہے کہ جو شراب جاں فضا، جو روح کے اندر تقویت، جو روح کے اندر تقویت، قوت اور قرب و وصال کی منزل پر استقامت بخشنے والا ہے، وہی ساقی رب العالمین۔ مگر کمال یہ ہے کہ بظاہراً اللہ جل شانہ نے اس سارے شراب خانے، مے خانے کو قائم کر کے، اس میں مٹکے بھر کے، اس میں جام رکھ کے اپنے محبوب کو فرمایا شراب میری ہے، پلانا آپ کا کام، شراب میری ہے، میرے وصل کی شراب ہے، میرے عشق کی شراب ہے، پلائیں آپ، مگر جام یہ لیں۔ اور وہ کون سا جام ہے؟ جس جام سے شراب عشق پلائی جاتی ہے، وہ ادھر دیکھتے ہیں شراب حق ہے، ادھر دیکھتے ہیں کہ پینے والا میخار ہے۔ وہ اپنی جلوہ قرب کی طرف سے اپنی نگاہ پھیر کے جب طالب نشہ اور میخار شراب پینے کا عادی جب قریب آتا ہے تو پھر جام بھر کے دیتے ہیں۔ وہ پیالہ نہیں ہے، وہ نظر ہے کہ جس نظر سے شراب عشق کا نشہ اس کی روح میں اتار دے۔ نگاہ مصطفیٰ وہ جامع شریعت ہے، وہ جامع حقیقت ہے، وہ جامع عشق ہے، وہ جامع معرفت ہے کہ جس نے رخ مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ سے وہ شراب کا گھونٹ پی لیا، وہ دنیا میں رہا تو تڑپتا زندہ رہا،
قبر میں گیا تو تڑپتا زندہ رہا، حشر میں گیا تو تڑپتا زندہ رہا، اس لیے کہ وہ شراب نہ مرتی ہے نہ مرنے دیتی ہے، وہ شراب نہ سوتی ہے نہ سونے دیتی ہے، وہ شراب نہ اس کا خمار کم ہوتا ہے نہ دیدار کی تڑپ میں کمی آتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ یہ فرماتے ہیں کہ صرف آپ لوگ ہی تو نہیں اس درجے میں کہ آپ ہی شراب کا نشہ پئیں گے، آپ ہی طلبگار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عشق بغضی کے جملہ انبیاء، عشق بغضی کے جملہ انبیاء یافتند از عشق او کارو کیا۔ یہ تو جانتے ہو نا، یہ تو جانتے ہو نا، سمجھتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کہ اللہ رب العالمین کے وصل و وصال کا پہلا پرتو جس پر پڑا وہ انبیاء ہے۔ قرب کی منزل پر جو سب سے زیادہ رب العالمین کو محبوب بھی ہیں اور قریب بھی ہیں، وہ رب کو دیکھتے ہیں، رب انہیں دیکھتا ہے، وہ کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام، علیہم السلام۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جب اس کے عشق کے بغیر نہ رہ سکے اور اللہ نے اپنے عشق کی تابانیاں، جلوہ سامانیاں اور اس کی لذت و مستی اور راز و نیاز و ساز سارا انبیاء کو عطا فرمایا، تو جس رب نے انبیاء کو ممتاز کر کے اپنے عشق سے نوازا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ بغیر عشق الہی اور بغیر اتباع رسول کریم تم میری بارگاہ میں آ جاؤ؟ لہذا جس عشق نے انبیاء کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا اور انہیں کارو کیا، انہیں فرمانبرداری کے بعد سرداری عطا فرمائی، انہیں جہاں بانی عطا فرمائی، انہیں جہاں بانی عطا فرمائی، سارے عالم کی حکمرانی عطا فرمائی، یہ عشق کی بنا پر اور اولو العزمی کی بنا پر تم بھی اسی ذات کے عشق میں گم ہو جاؤ، تم بھی اسی ذات کے عشق میں گم ہو جاؤ جس نے انبیاء کو اپنے عشق کی لذتوں سے نواز کر، اپنے دیدار سے مالا مال فرما کر، ساری کائنات پر بلندیاں عطا فرما کے دست قدرت کی کرشم و سازیاں ان کو عطا فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ آج کے اس درس مثنوی کا یہ آخری قول ہے۔ فرماتے ہیں بشر سوچتا ہے، انسان سوچتا ہے میں کہاں اور وہ کہاں، میں ہوا محدود وہ ہوا لامحدود، محبت بھی اس سے پڑی، عشق بھی اس کا ملا جس کی جگہ ہی نہیں، جس کا ٹھکانہ نہیں، جس کا گھر گلی کوچا مکان نہیں، جس کے بام و در نہیں، جس کا کوچا گھر نہیں، کہاں تلاش کریں اس کو؟ وہ لامکان ہوا، لامکانی ہوا، ہم مکانی ہوئے، ہم محدود ہوئے، وہ لامحدود ہوا۔ عشق وہ جو عاشق کو معشوق کے بغیر رہنے نہیں دیتا، نہ رات گزرتی ہے آرام میں نہ دن گزرتا ہے، اسی کی تلاش ہے، اسی کی جستجو، اسی کی طلب، اسی کے خیال میں گم اور اسی کی لگن میں مگن ہو گئے، تو پھر پائیں گے کہاں؟ اس کی تو جگہ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تو مگو مارا بداں شاہ بار نیست، یہ تم کیوں کہتے ہو کہ اس بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا؟ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت جملہ کہہ دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور رب العالمین کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین میں آپ کو کب اور کہاں ملوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ اے اللہ میں تجھے کہاں ملوں، کیسے ملوں، کب ملوں، کہاں ملوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تیری مرضی، تو ہمت کر، کوشش کر، اس لیے کہ تو نے کہا ہے
کہ میں کہاں ملوں، تو اب چونکہ تو نے میں کہہ دیا ہے لہذا اب تلاش طلب ہمت تیری۔ اگر تو یہ کہتا کہ رب العالمین تو مجھے کہاں ملے گا تو یہ مجھ پر ذمہ داری ہوتی۔ میں اور تو میں کتنا فرق ہے؟ جب بندہ اپنی طرف نسبت کرے تو خدا فرماتا تو ہمت کر لے، تو نے میں کہہ دیا نا کہ میں اور میرے سامنے، تم بھی میرے سامنے کہتی ہو میں، کرو ہمت۔ اور اگر یہ کہہ دو کہ میں تو نہیں ہوں، تو ہی ہے، تو ہی تو ہے، تو جو ہر طرف ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، اندر بھی تو، باہر بھی تو، اوپر بھی تو، دائیں بھی تو، بائیں بھی تو، جب ہے ہی تو بتا کہ ہر جگہ تو ہی تو ہے، تو پردہ کب اٹھائے گا تو؟ مجھے اتنا قریب کر کہ میں تجھے دیکھتا ہی رہوں، تو پھر یہ ذمہ داری میری ہوتی، تیری نہ ہوتی۔ عشق کی رمزیں تو جناب رومی فرماتے ہیں تو منگو مارا بداں شاہ بارنیس، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا؟ تو اپنے آپ کو میں کر بر کریمہ کا رہا دشوار نیس، وہ کریم ہے، ازلی کریم، اس کے کرم کی حد نہیں، جب تو اس کی طرف رجوع ہوگا تو میں توڑ دے کہے کہ تیری طرف آ رہا ہوں تو کب ملے گا؟ تو پھر بر کریمہ کا رہا دشوار نیس، وہ کریم ہے، آپ کو اپنی طرف صلاحیتیں دے کر پاک صاف کر کے اپنے قریب لے آ کے پردہ اٹھا کے جلوہ عطا فرماتا۔ حضرات یہ ہے وہ پاکیزہ کوششیں انسانی بشری کہ جو محبت خدا میں ڈوب کر اس کی تلاش میں گم ہوتا ہے، جب بالکل گم ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں آیت آتی ہے نا جس میں بعض لوگوں کو دھوکہ بھی ملا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں دھوکہ لگا لوگوں کو، ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں ہم نے آپ کو گمراہ پایا، علم والوں نے ترجمہ کیا ہے، تشریح کی ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ تم جو اپنے علم پر ناز کرتے ہو نا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تم جو اپنے علم پر ناز کرتے ہو کہ بڑے عالم ہیں، وہی علم تیری گمراہی کا سامان بن گیا ہے، اور اس گمراہی کی اندھیرے میں تم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی میری محبوب کی شان کے خلاف ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی تم کو۔ اس کا صحیح ترجمہ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ یہ ہے، یہ مفسرین فرماتے ہیں وہ یہ ہے، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ فہدا، پھر جب میری محبت میں آپ گم ہو گئے تو پھر اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے پھر ہم نے ہی راستے کھول کے تمہیں وصل کا درجہ عطا فرمایا۔ تو حضرات گرامی، اس موقع پر بشری قوتیں جلانے کے لیے، ملکی صفات حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر دیں، چونکہ نبی پاک کی بارگاہ میں بشریت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ وہاں بشری تقاضے بھی ہیں، وہاں ملکی تقاضے بھی ہیں، وہاں حقیقی تقاضے بھی ہیں، مگر نبی پاک کی بشریت پر ملکوتیت غالب ہے اور ملکوتیت پر نبی پاک کی حقیقت غالب ہے۔ اس لیے جو جس طرف گیا، جب تک بشری حال میں رہا، نبی پاک کی بشریت کا آئینہ سامنے ہے، اور جب وہ پاکیزہ ہو کے بشری تقاضوں سے آگے نکلتا ہے تو نبی پاک کا درجہ ملکوتیت کا شیشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب وہ اس سے آگے نکلتا ہے نبی پاک کی توجہ سے تو پھر حقیقت مصطفیٰ کی ایک کرن اس پر پڑتی ہے، پھر وہ قرب خدا کی منزل پر چلا جاتا ہے۔ طلب و تلاش ضروری ہے دوستو، رات اور دن رات اور دن ذکر خدا اور ذکر نبی میں، یاد خدا اور یاد نبی میں، حب خدا اور حب نبی میں رات دن بسر کرو، رات دن بسر کرو۔ یہی آپ کی زندگی ہے، یہی آپ کی پونجی ہے، یہی سرمایہ زندگی ہے اور یہی سرمایہ حیات ہے، اسی پر ذریعہ نجات ہے، دار و مدار نجات کا اسی پر ہے۔ جس کے پاس اس کے رسول کی چنگاری ہوگی اور رب العالمین کی عبادتوں کے پھول ہوں گے، قبر میں جائے گا تو عزت سے لیٹ جائے گا، حشر میں اٹھے گا تو خدا شفاعت مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ کیا عجیب دور ہوگا وہ کہ جب نبی پاک اس اپنے عاشق غلام کو یہ فرما دیں، تم
میرے ہو، یہ فرما دیں تم میرے۔ تو کسی کا بننے کے لیے، کسی کا ہونے کے لیے اپنی باتیں، عادتیں، خصلتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، محبوب کی عادتیں، خصلتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں کہ جب وہ اپنے کردار اور اپنے افکار اور اپنی اداؤں کا نقشہ اپنے محب پر دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہاں تو ساری ادائیں میری ہیں، لہذا تم میرے۔ فانی تقاضوں سے آزاد ہو کر بقا کی طرف قدم رکھو۔ یہ جو میرا اور آپ کا تعلق ہے اس میں بقا ضروری ہے، اس میں حب حبیب خدا ضروری ہے، اس میں اطاعت مصطفیٰ ضروری ہے۔ پیر کا یہی کام ہے کہ مرید کے دل کے اندر حب نبی پیدا کر کے در رسول کی طرف پھیر دے اور نبی پاک اس کو اپنا بنا کر خدا کے قریب دے۔ حضرات آپ سب کو نیکی، صراط مستقیم پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ جب ہم مثنوی کا درس دیتے ہیں تو پہلے بھی ذکر ہوتا ہے اور جب ختم ہوتا ہے ذکر تذکرہ مثنوی کا، عاشقوں کی کہانیاں جب ختم کرتے ہیں تو پھر وہ جس کے عاشق ہوتے ہیں اس کا پھر ذکر کرتے ہیں۔ ابتدا میں بھی ذکر خدا، انتہا میں بھی ذکر خدا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ محفل کی ابتدا کیا ہے، ذکر خدا، اور انتہا کیا ہے، وصال خدا۔ اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین آج کے اس ذکر پاک کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسبت کی سربلندیوں کے طفیل اس ساری محفل کو اپنی یادیں اور اس کی لطافتیں عطا فرما۔ نبی پاک کی غلامی اور محبت والی غلامی، نبی پاک کی اطاعت اور عشق والی اطاعت نصیب فرما۔ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں سب کے گھروں میں سکون، آرام، اطمینان، شفا، رزق کی برکت عطا فرما۔ اتفاق، خوشیاں اور ذکر، عبادت اور اس کی لذت، عبادت، لذت اور قبولیت نصیب فرما۔ یہ احباب گرامی جو مرادیں نیک لے کر یہاں آئیں ان کی وہ ساری نیک پاک مرادیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضور میرے باجی صاحب کے صدقے سب کی مرادیں پوری فرما۔ امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔